کہ خدا نہ خواستہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے دیکھیں یہ صحیح بخاری ہے میرے ہاتھ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 3092 اور 3093 کے تحت یہ پورا واقعہ لائیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عروہ بن زبیر نے باواسطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کرنے آئیں اور یہ مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کی صورت میں دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہماری پراپرٹی تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا جو پراپرٹی ہے، ہمارا جو ترکہ ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات چھوڑ دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی تھیں۔ یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ روایت کرنے والی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، ان سے ملاقات چھوڑ دی اور وفات تک ان سے نہ ملی۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، روایت تو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول ہیں، زوجہ رسول کے لیے حجرہ رسول سے باہر آنا جائز نہیں ہے۔ وہ حجرہ رسول کے اندر، حجرہ رسول کے باہر کے ارد گرد کے اطراف کی تو ہر بات سن سکتی ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں پر کیا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ان کو تو یا تو کوئی بتائے گا، خود سے تو وہ نہیں سن سکتی۔ اور ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات ہیں، حدیث کا جو روایت کا جو آخری حصہ ہے وہ بالکل واضح کر دے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر اور فدق اور مدینے کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے دورہ خلافت میں دیا۔ البتہ خیبر اور فدق کی جو جائیداد ہے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آتے ہیں یا وقتی حادثات کے لیے اس مال کو وقف کیا ہوا ہے، یہ جائیداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفۃ المسلمین ہو۔